السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ یہ آیت کریمہ بھی شہید کی مقام اور مرتبے اور ان کو ملنے والے اجر و ثواب اور ملنے والی نعمتوں کی خوشی کی جو کیفیت ہوگی، اللہ رب العالمین اس کا اظہار کر رہا، ذکر کر رہا ہے کہ جب ایک مجاہد، ایک شہید اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو بہت ساری نعمتیں دے گا، جنت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ لوگ خوشیاں منائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک ادنا درجے کا بھی اگر ایمان والا ہوگا، مومن والا ہوگا، اور جب اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوگا تب بھی وہ خوش ہوگا۔ اور شہید کی خوشی کیا ہوگی، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ کیا ہے، یعنی ان کی نعمت، ان پر جو نعمت عطا کی جائے گی، ان کو جو فضل دیا جائے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ کہیں زیادہ ہوگی۔ یستبشرون بنعمت من اللہ فضل، وہ خوشیاں منائیں گے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی فضل پر جو ان کو ملے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پر بھی خوشی منائیں گے کہ اللہ رب العالمین مومنوں کے اجر کو، ثواب کو ضائع نہیں کرتا ہے، برباد نہیں کرتا ہے، دیتا ہے۔ معلوم ہے جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، یا جن کا خاتمہ برائی پر ہوگا اور برے حالت میں وہ اٹھائے جائیں گے، ان کا انجام برا ہوگا، وہ اٹھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ دنیا کے اندر رسولوں نے جو کہا، اور رسولوں کے جو پیشوا تھے، جو رسولوں کے نائب تھے، علماء دین، وہ لوگ جو کہا کرتے تھے اپنے بیانوں میں، خطبوں میں، تقریروں میں، اور ہم کو ڈراتے تھے قیامت کے دن سے، عذاب سے، آخرت سے، وہ سچ ہو گیا۔ سورہ یاسین میں آپ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، بڑی ہی قیمتی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں آخرت کے حوالے سے۔ اس میں ایک آیت ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے بعد ہے کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا قبروں سے، وہ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اور اکٹھا ہوں گے میدان محشر میں، تو کیا کہیں گے؟ قَالُوا مَن بَعَثْنَا مِن مَّرْقَدِنَا، یہ ہم کو اٹھا کس نے دیا، ہم کو اس جگہ سے اٹھا کس نے دیا؟ قَالُوا مَن بَعَثْنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، یہی رحمان کا وعدہ تھا اور رسول جو تھے وہ سچے تھے، رسولوں نے جو کہا وہ صحیح کہا تھا۔ تو یہ دنیا چھوڑنے کے بعد جب بھی آدمی قیامت کی ہولناکی کو دیکھے گا تو دنیا میں موجود جو حقیقت کی باتیں ہوا کرتی تھیں، آخرت کی باتیں ہوا کرتی تھیں، اور اس دنیا کے ختم ہونے کی باتیں ہوا کرتی تھیں، آدمی کو اندازہ ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا، وہاں اعتراف بھی کرے گا، اس سچائی کا اعتراف بھی کرے گا۔ اور اللہ کے جو مقرب بندے ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، وہ ایک الگ ہی خصوصیت کے ساتھ، الگ انعام اور اکرام کے ساتھ ہوں گے۔ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے بھی، میدان محشر میں جب ہوں گے، اور جب حساب و کتاب کے بعد اللہ رب العالمین کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اس وقت بھی وہ خوش ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں بھی ان کو کوئی پریشانی، غم نہیں ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی ان کو کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ دنیا بھی ان کی اچھی ہوگی، آخرت بھی ان کا بہت ہی اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ اللہ رب العالمین
سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی ہمارے لیے بہتر ہو۔ اے اللہ رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرما، حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں حسن عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم ذکر کریں، شکر کریں۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں کی کبھی توفیق نہ دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔